الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ نواں درس ہے، اور آج کے درس میں نفاق عملی یا عملی نفاق یا صفاتی نفاق، اس بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ کل کے درس میں نفاق کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو کل کے درس میں منافقین کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ منافق کون ہوتا ہے، نفاق کسے کہتے ہیں، اور ان کی علامتیں اور ان کے اعمال اور ان کا انجام یہ بیان ہوا تھا۔ کل کے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق یا صفاتی نفاق۔ یعنی ایک وہ منافق ہے جو اعتقادی طور پہ منافق ہے، یہ پکا منافق ہے، یہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ابدی جہنمی ہے۔ اور دوسرا ہے عملی منافق یا صفاتی منافق۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں تو مسلمان، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو نفاق کی علامتیں ہیں، نفاق کی جو بیماریاں ہیں، ان میں سے کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر کچھ نفاق کے بیماریاں یا نفاق کی علامتیں، جو منافقوں والی صفات ہوتی ہیں، وہ پائی جاتی ہیں، لیکن ہیں یہ مسلمان۔ تو ان کا معاملہ بھی نہایت ہی خطرناک ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت مجرم ہے۔ یہ کبیرہ گناہ گاروں کے اندر شمار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی منافقوں کی علامتیں ہیں، ان کی صفات ہیں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہیں۔ یہ تو وہ مسلمان جو ہے مسلمان لیکن اس کے اندر منافقوں والی صفات پائی جائیں تو اسے کہیں گے عملی منافق یا صفاتی منافق۔ اور یہ بہت ہی خطرناک اور رسکی معاملہ ہے، لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا رہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، ان کے لیے اللہ کی جنت کے، اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ ہیں، وہ بھی اپنے بارے میں نفاق کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی صفات ہمارے اندر نہ آ جائیں جو منافق والی ہوں۔ تو ایک اعتقادی منافق ہے اور ایک عملی یا صفاتی منافق ہے۔ اعتقادی منافق، اس کے بارے میں کل کے درس میں گفتگو ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم عملی منافق یا صفاتی منافق اس موضوع کو کور کریں گے۔ تو ہمارے دو درس کے اندر الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے نفاق کا جو ہے موضوع مکمل ہو جائے گا، درس نمبر 8 اور آج کا درس نمبر 9 کے اندر۔ تب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں عملی منافق یا صفاتی منافق کے منافق کی علامتیں۔ سب سے پہلے جو بات کل بھی بتائی تھی وہ یہ تھی کہ نفاق کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ اور دھوکے کے اوپر ہوتی ہے۔ نفاق کی بنیاد جھوٹ اور دھوکے کے اوپر۔ تو یہاں 3 ایسی صفات ہیں جو بنیادی صفات ہیں عملی منافق یا صفاتی منافق کے حوالے سے، جن کے اوپر نفاق کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور وہ ہے جھوٹ، دھوکہ دہی اور بدیانتی اور خیانت۔ تو جھوٹ، دھوکہ دہی، دھوکہ دینا اور بدیانتی اور خیانت، یہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ ڈرنا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہیں ان کے اوپر نفاق کی بنیاد قائم ہے۔ منافق کے اندر جو خصلتیں ہیں، جو عادتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان میں بنیادی باتیں یہی ہیں کہ ایک وہ جھوٹا ہوتا ہے، دوسرا وہ دھوکہ دیتا ہے ہمیشہ، اور وہ بدیانت ہوتا ہے اور خیانت کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ جتنی بھی یہ برائیاں، جتنی بھی صفات منافقین کی علامتیں بیان ہوں گی، ان کے جو متضاد ہوگا، ان کا جو ضد ہوگا، وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ، تو جھوٹ یہ منافق کا کام ہے، منافق کی صفت ہے۔ تو مومن کی صفت کیا ہے؟ سچائی۔ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دھوکہ دینا یہ منافق کا کام ہے، تو مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا، مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔
اسی طرح بدیانتی اور خیانت تو یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ مومن تو ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ دیندار ہوتا ہے، اس کے اندر بدیانتی نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق سچا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو صفات آج ہم پڑھیں گے، علامتیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد اس کورس کے اندر یہ ہے، تدبر قرآن کے اندر، کہ ہم ان صفات کو پہچان سکیں، ان برائیوں کو پہچان سکیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ ہمارا تزکیہ ہے کہ ہم نفاق سے کیسے بچیں۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم اعتقادی منافق تو نہیں ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر منافقوں والی صفات پائی جاتی ہیں۔ منافقوں والی صفات کا پایا جانا یہ بالکل ہے ہمارے اندر، تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ہم کیسے بچ سکیں گے؟ جب ہمیں یہ صفات کے بارے میں آگہی ہوگی، پتہ ہوگا کہ یہ کام تو منافقوں والے ہیں، یہ بیماریاں، یہ برائیاں یہ تو منافقوں کے اندر ہوتی ہیں، لہٰذا ہم ان بیماریوں سے، ان برائیوں سے بچیں، اور اس کی جو اپوزٹ ہے، اس کی جو ضد ہے، وہ ایمان کی صفات ہیں، وہ مومنین کی صفات ہیں، تو ان صفات کو اختیار کریں۔ یہ اصل مقصد ہے کہ اپنا تزکیہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی تعلیم و تربیت، کہ جو ہمارا اس کورس کا مقصد ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم قرآن پاک سے اپنا تزکیہ کریں۔ تو ہم نے اپنا تزکیہ کرتے ہوئے نفاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہمارا اہم ہدف ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم کسی طرح اپنے آپ کو نفاق سے بچا لیں، کیونکہ جو شخص اپنے ایمان کو مکمل کر کے، ایمان کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا ایمان کی حالت میں، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ اور جس کے اندر کوئی نفاق والی صفات پائی جائیں گی تو معاملہ بہت ہی خطرناک ہے، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کے اندر فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہم یہ پہلی صفت جو ہے منافق کی، اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے جھوٹ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نصیحت کرتے ہوئے ہمیں سورہ توبہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچائی کو اختیار کر لو۔ اور یہاں سچائی بہت گہرے معنوں میں ہے، سچائی جو ہوتی ہے اس کے بہت گہرے معنی ہوتے ہیں۔ ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سچائی سے مراد یہ ہے کہ زبان سے سچ بولنا، بالکل یہ بات صحیح ہے، ہمیں زبان سے سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، لیکن سچائی کو اختیار کرنا جو ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ایک اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں شامل ہیں، اس کا بہت وسیع اور گہرا مفہوم ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے سچائی کو اختیار کرو کہ تم زبان کے بھی سچے ہو جاؤ اور اپنے عقیدے کے بھی سچے ہو، تمہارا عقیدہ بالکل سچا ہو۔ اور سچا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اور جو شرک ہے، جو عقیدے کی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو ہمیں سچائی کو اختیار کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو سچا کریں، کتاب و سنت کے عین مطابق ہمارا عقیدہ ہو۔ پھر ہم اپنی عبادتوں کو سچا کریں، ہماری عبادتیں سچی ہو جائیں، کیونکہ عقیدہ صحیح ہوگا، عقیدہ سچ کے اوپر مبنی ہے، عبادتیں سچ کے اوپر مبنی ہیں، تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، تعلق باللہ، وہ سچا ہو جائے گا، وہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہی یہاں جو ہے نا وہ ہمیں مطلوب ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق سچا ہو جائے، ہمارا عقیدہ سچا ہو جائے، ہماری عبادتیں سچی ہوں، ہمارا تعلق باللہ سچا ہو۔ اس کے بعد ہمارے معاملات، اس کے اندر سچائی چاہیے، معاملات کے اندر سچائی انتہائی اہم ہے۔ کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دھوکہ دہی، کوئی سازشیں، حرام طریقے سے پیسہ کما لینا، ٹھیک ہے، ناجائز طریقوں سے مال کھا لینا، ایسا بالکل بھی نہ ہو۔ جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے، تمام معاملات میں سچائی ہونی چاہیے۔ پھر معاشرت کے اندر، اس معاشرے کے ساتھ رہتے ہوئے ہم معاشرے کے ساتھ بھی سچے ہوں، زبان کے بھی سچے، عقیدے کے بھی، عمل کے بھی، اور معاملات کے بھی، لین دین کے بھی، معاشرت کے بھی سچے ہوں ہم۔ تو ہر پہلو سے ہمیں یہ سچائی درکار ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ، سچائی کو اختیار کرو، ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے تم سچے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیحت فرماتے ہیں
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی عظیم حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، کہ لوگو سچائی کو لازم تھام لو، علیکم بالصدق، اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو، سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی سچے ہو جا۔ فإن الصدق یہدی الی البر، یقیناً بے شک پس یہ صدق جو ہے، جو سچائی ہے، یہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تم سچائی کو لازم کر لو اپنے لیے، سچائی کو تھام لو، کیونکہ جو سچائی ہے، جو صدق ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں لے کے جائے گا کون سے راستے کی طرف؟ نیکی کے راستے کی طرف۔ یہدی الی البر، تمہیں نیکی کی طرف چلائے گا یہ سچ۔ وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی کا راستہ ہے، یہ تمہیں سیدھا رہنمائی کرے گا، تمہیں سیدھا جنت میں پہنچائے گا۔ جو نیکی کا راستہ ہے وہ سیدھا تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، کہ ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور خبردار جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جو جھوٹ ہے یہ تمہیں گناہوں کے راستے پہ ڈال دے گا، یہ تمہیں گناہوں کے راستوں کی طرف چلائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہوں کا راستہ تمہیں جہنم میں پہنچائے گا۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کے اوپر ہی ہمیشہ وہ آمادہ رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کا پورا اس کی زندگی جھوٹ سے عبارت ہے، جھوٹ سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو اختیار کریں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد ایک اور جو دوسری بنیادی صفت ہے وہ ہے دھوکہ دہی، کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی جو آیت ہیں اس کے اندر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو، مگر یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو۔ یہ خود فریبی کا شکار ہیں، خود دھوکے کا شکار ہیں، مگر یہ لوگ اتنے ناسمجھ ہیں کہ شعور ہی نہیں رکھتے، عقل ہی نہیں رکھتے، اور بغیر سوچے سمجھے لاشعوری میں یہ لوگ خود دھوکے کا شکار ہو کے، خود فریبی کا شکار ہو کے ایک غلط راستے پہ چل رہے ہیں، جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ مومنوں کو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من غشا فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ فلیس منا بہت خطرناک وعید ہے کہ اس کا ہماری امت سے، ہم لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ہم اسے بری ہیں، بیزار ہیں، وہ امت مسلمہ میں سے نہیں، یعنی وہ میرا امتی نہیں ہے۔ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اسے بری ہوں، میں اسے بیزار ہوں، میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی سخت، کتنی خطرناک یہ وعید ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے نصیحت فرمائی کہ ولا تغلوا ولا تغدروا، کہ نہ خیانت کرو اور نہ دھوکہ دیا کرو، نہ تم خیانت کیا کرو اور نہ تم دھوکہ دیا کرو۔ تو دھوکہ دہی یہ منافق کی بنیاد ہے، لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ کبھی بھی دھوکہ نہ دیں اور ہم ایسی صفات کو اختیار نہ کریں جو منافقوں کی ہوں۔ تو ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، دھوکہ دہی سے بچتے رہیں۔ بنیادی صفات میں تیسری اور اہم صفت ہے وہ بدیانتی اور خیانت، بدیانتی اور خیانت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ معارج کے اندر والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ یہ اہل ایمان جو جنتی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، نیک بندے، یہ وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں کی، اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، جو خائن ہے، وہ مسلمان مومن نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ہمیشہ اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کریں اور امانت کا بھی حق ادا کیا کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161 ہے کہ جو خیانت لے کر آئے گا کل قیامت والے دن، دھوکہ دہی، خیانت، بدیانتی لے کر آئے گا کل قیامت والے دن، تو کیا ہوگا؟ اس کو اس کا بدلہ اس کے اعمال کا دیا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہ جو دنیا کے اندر آیت کا مفہوم کیا ہے کہ وَمَن یغلل، جس نے دھوکہ دیا، جس نے خیانت کی، جس نے بدیانتی کا روش اختیار کی، یأتی بما غل یوم القیامہ، کہ وہ آئے گا اپنے ساتھ لے کے اس غداری کو، اس دھوکہ دہی کو، اس خیانت کو، اس بدیانتی کو اپنے ساتھ لے کے کل قیامت والے دن آئے گا۔ نہ چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ اس کے پاس کوئی عذر ہوگا، نہ کوئی بچنے کا سامان ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر اسے بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا جو دنیا میں اس نے کیے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس کے پاس ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ دنیا کے اندر سے منافقانہ روش اختیار کی، دھوکہ دہی کی، خیانت کی، بدیانتی کی، تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، ہرگز دھوکہ نہ دو، ہرگز خیانت نہ کرو، بدیانتی نہ کرو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، دھوکہ دہی والے کام نہ کرو، فریب والے کام نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ تم جانتے ہو تب تم یہ کیوں ایسے کام کر سکتے ہو؟ تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنی امانتوں کا حق ادا کرتا ہے، وہ خیانت نہیں کر سکتا، بدیانتی نہیں کر سکتا۔ اور یہ امانت یہ بھی بہت وسیع مفہوم ہے، اس کے اندر بھی بہت ہی اس کے معنی مفہوم میں بہت گہرائی ہے۔ ہم صرف ایک پہلو سمجھتے ہیں امانت کا، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی دنیاوی مال و دولت یا دنیاوی ساز و سامان وغیرہ کسی کے پاس کچھ رکھوایا، تو یہ اگر ہمیں وہ پوری طرح صحیح طرح واپس لوٹا دیتا ہے تو یہ امانت ہے، اور اگر ہماری وہ دنیاوی چیزیں یا مال و دولت کوئی بھی چیز کھا جاتا ہے تو یہ خیانت ہے۔ بالکل صحیح ہے یہ بات، یہ خیانت کا ایک پہلو ہے، یہ خیانت کا ایک پہلو ہے امانت کا، خیانت کا، کہ یہ کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے دنیاوی حساب کتاب سے، مال و دولت ہے یا کوئی بھی دنیاوی ساز و سامان ہے، تو اس کا لوٹا دے فوراً۔ جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو اس میں خیانت نہ کرے اور بلکہ لوٹا دے، تو یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ لیکن امانت کی اور بھی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو یہ دین ہے، دین کے اوپر ہمارے پاس جتنے احکامات ہیں شریعت کے، یہ سب کے سب امانت ہیں، کہ اللہ کی توحید یہ امانت ہے۔ اسی طریقے سے عبادتیں، فرائض، اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمارے پر فرض کی ہیں یہ امانت ہے۔ یہ نمازیں یہ امانت ہیں، روزے رکھنا، رمضان کے روزے امانت ہیں، ان روزوں کا حق ادا کریں گے، روزوں کی حفاظت کریں گے، اچھی طرح روزے رکھیں گے، نیکی تقوی کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو امانت کا حق ادا کیا۔ روزوں کو ضائع کر دیا، اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا، روزوں کی حفاظت نہیں کی تو خیانت کر لی ہم نے، تو یہ روزہ بھی امانت ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا کی، اچھی طرح ادا کی، یہ امانت ہے۔ تو جو ہمارے پاس فرائض عائد ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، یہ سب ہماری اول امانت ہے۔ اور دنیاوی حساب سے جو ہمیں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ بھی امانت ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، ہم آپ کو اس چیز کا جو ہے نا یہ کام آپ کے حوالے کر رہے ہیں، تو یہ سب امانتیں ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی، دنیاوی امور کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر بھی امانت ہمیں چاہیے، خیانت سے بچیں۔ جو ذمہ داری جس کو دی جائے اس ذمہ داری کو پوری طرح اچھی طرح اس کا حق ادا کرے۔ ہم کسی کو مزدوری کے لیے بلا کے لاتے ہیں اپنے گھر میں، فلاں کام ہے ہمارے گھر میں، آپ اس کام کو کر دیں، مزدوری طے ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، طے ہو جانے کے بعد وہ مزدور صحیح طرح کام نہیں کرتے، اس کے اندر کوئی ڈنڈی مارتے ہیں، کام کے اندر اچھے طریقے سے کام نہیں کرتے، تو وہ امانت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر محنت سے کام کریں گے، اچھی طرح کام کریں گے، دل لگا کے توجہ کے ساتھ، تو امانت کا حق ادا کیا۔ ایسے ہی جو مزدوری طے ہوئی تھی، اگر اس کو مزدوری ہم وقت پہ نہیں دیں گے، اس میں کوئی کمی بیشی کریں گے، بہانے کریں گے، تو ہم نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ مزدوروں کا کام یہ ہے کہ انہیں کوئی کام سونپا گیا تو وہ اس کو امانت کے ساتھ ادا کریں، اچھی طریقے سے اس کام کو مکمل کریں،
اور جس نے کام دیا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو بھی طے ہوا ہے وہ طے شدہ مزدوری ان کو پوری کی پوری فوراً ادا کر دے۔ تو یہ امانت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے کہ کسی سے کوئی مشورہ مانگا جاتا ہے، وہ بھی امانت ہے۔ مشورہ مانگا جاتا ہے کہ فلاں معاملہ درپیش ہے، کیا کروں؟ تو کسی کو اچھا مشورہ دینا، اچھے معاملے کی طرف، اچھائی کی طرف رہنمائی کر دینا، کوئی فائدے والی بات بتا دینا، فائدے والی چیزیں لوگوں کو جو نا وہ بتانا اور فائدے کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، یہ بھی امانت ہے، اس پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ تو انسان کے آپس کے تعلقات یہ بھی امانت ہوتے ہیں۔ تو امانت کے بہت گہرا مفہوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ کیا مفہوم ہے کہ یہاں امانت سے مراد دین ہے، شریعت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بطور مثال پیش کیا کہ اس دین کو، اس امانت کو ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑ جو کتنے مضبوط ہیں، ان مضبوط چیزوں کے اوپر پیش کی کہ تمہیں اس کی امانت دی جاتی ہے، اور تم اس کا حق ادا کرو گے تو کامیاب ہو، حق ادا نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اتنی مضبوط چیزیں، یہ آسمان ہیں، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، وہ اس امانت کا حق ادا کرتے ہوئے ڈر گئے، وہ لرز گئے، وہ کانپ گئے، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم میں طاقت نہیں، ہم میں استطاعت نہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم یہ بار امانت نہیں اٹھا سکتے۔ یہ دین اسلام کی جو امانت ہے، یہ شریعت ہے، یہ فرائض ہے، یہ حلال کام ہے، یہ نواحی ہیں، یہ عوامل نواحی حلال حرام، یہ تمام چیزیں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ وہ ڈر گئے اور اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، اور اس کمزور سے انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ ظالم اور جاہل کیوں ہے؟ ظالم اس وجہ سے ہے کہ وہ اس امانت کو تو اس نے اٹھا لیا، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، اچھے طریقے سے دین کے اوپر چلتا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے وہ ظالم ہے کہ اپنے آپ کو عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا رہا ہے۔ اور جاہل کیوں ہے؟ کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے، وہ یہ بات جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنی عظیم امانت کو، کس بار امانت کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ قرآن و حدیث، یہ کتاب و سنت، یہ دین، یہ شریعت، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ عظیم ترین امانت ہے۔ تو اس بارے میں جہالت برتتا ہے، اس کا علم حاصل نہیں کرتا، اس کو سیکھتا نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس لیے وہ جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کہ ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی انسان سے، انسان کو یہ ذمہ داری اس لیے دی کہ اللہ پاک منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو الگ کر دے کہ یہ مشرک ہیں، یہ منافق ہیں۔ ان منافقوں نے، ان مردوں نے، ان عورتوں نے، یہ شرک کرنے والے، یہ نفاق والے مرد، یہ عورتیں، انہوں نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں پہ توجہ فرمائیں، ان کے اوپر رحم فرمائیں، انہیں توفیق عطا فرمائیں کہ اس امانت کو ادا کریں، اس شریعت کے اوپر چلیں، اور جو کمی کوتاہی، جو غفلت ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آخری کی دو آیتیں ہیں سورہ احزاب کی، آیت نمبر 72 اور 73، جس کے اندر اس امانت کا تذکرہ ہوا جو دین اسلام ہے، کہ پہاڑوں نے، زمینوں نے، آسمانوں نے اتنے مضبوط ہونے کے باوجود وہ ڈر گئے اور اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور یہ عظیم بار امانت یہ انسان نے اٹھا لی، جو نہ اس کا علم حاصل کرتا ہے، نہ اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، اور نہ سمجھتا ہے، اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے، تو وہ ظالم اور جاہل ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے امانت دی ہے انسان کو تاکہ اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے مومنوں کو، کہ یہ مومن مرد عورت ہیں، یہ عبادت کرنے والے، اس امانت کو اٹھانے والے، جو کمی کوتاہی ہو جائے گی، غفلت ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ جو منافق مرد ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ شرک کرنے والے مرد اور عورتیں، نفاق والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، انہیں عذاب دے گا، انہیں عذاب دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس امانت کا حق ادا کریں۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَوْفِ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم اپنے وعدوں کی پاسداری کیا کرو، وعدوں کو پورا کیا کرو، یقیناً بے شک یہ جو وعدے ہیں یہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دو حدیثیں ذرا دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ۔ پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ فہو منافق، کہ تین ایسی علامتیں ہیں، تین ایسی برائیاں ہیں جو کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ منافق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کون کو منافق ہے؟ من اذا حدث کذب، کہ جو بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے، واذا تمین خانہ، اور جب اسے امین بنایا جائے، امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو یہ جو تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ البعون من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ چار ایسے گناہ ہیں، چار ایسی علامتیں ہیں منافقین کی، چار ایسی برائیاں ہیں جس کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اور جس کسی کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اتنا ہی شعبہ اس کے اندر نفاق کا موجود ہے، اتنا حصہ اس کے اندر نفاق کا موجود ہے، حتیٰ کہ وہ اس سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ چار نشانیاں ہیں منافقوں کی، یہ چار برائیاں ہیں، یہ کسی کے اندر پائی جائیں چاروں تو وہ پکا منافق ہے، اور کسی کے اندر اگر چاروں نہیں پائی جاتی، کچھ کم پائی جاتی ہیں، تو اتنا ہی حصہ جتنی وہ برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اتنا حصہ اس کے اندر نفاق ہے، حتیٰ یہ کہ وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور باز آ جائے۔ یعنی ہمیں ان چار برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو نفاق کی علامتیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا تؤمن خانہ، کہ جب اسے امانت دی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا، یہ منافق ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے گا تو دھوکہ دے گا، وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا، یہ منافق ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اختلاف کی صورت میں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں گالم گلوچ کرے گا، گالیاں دے گا، برے الفاظ استعمال کرے گا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا، تو گالی گلوچ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے۔ تو یہاں کیا ارشاد فرمائے گا کہ جب بھی منافق بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب کوئی عہد کرے گا اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرے گا، بد عہدی کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا، جھگڑا ہو جائے گا تو گالم گلوچ کرے گا۔ تو یہ منافق کی علامتیں ہیں، تو ہمیں ان علامتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک منافقوں کی ایک اور علامت جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 کے اندر اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، کہ یہ جو منافق ہیں، اے میرے حبیب، یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو بلا وجہ قسمیں کھاتے ہیں، اور ان کی قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ جہاد میں نکلتے، یہ منافق بہانے بازی کرتے، یہ پیچھے رہ جاتے، اور لوگوں کو بھی جو ہے نا ان کے سازشیں کر کے، مکر و فریب، ان کی جو نا حوصلہ شکنی کرتے، ایسی باتیں کرتے کہ جس کی وجہ سے جو جا رہا ہو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے کہ تم بھی جہاد میں نہیں جاؤ، خود بھی باز آ جاتے، خود بھی نہیں آتے، اور دوسروں کو بھی جو نا وہ روکتے۔ اور جب جہاد ختم ہو جاتا، جب مسلمان واپس آنے لگتے صحابہ کرام، تو جلدی جلدی مدینے سے باہر نکل کے لشکر کے اندر شامل ہو جاتے، تو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، تاکہ انہیں دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور پھر وہ جھوٹے بہانے بناتے، جھوٹی قسمیں کھاتے کہ ہمارے ساتھ فلاں عذر تھا، ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے آپ کے ساتھ، فلاں اس چیز نے ہمیں روک لیا تھا، تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کی یقین کرانے کے لیے، حالانکہ اللہ پاک آیت نازل فرما کے ان کا پول کھول دیتا تھا، ان کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کر دیتا تھا، لیکن وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو یہاں جھوٹی قسمیں کھانا اور بلا وجہ ضرورت نہ ہو تب بھی قسمیں کھانا، یہ منافق کی علامت ہے۔
آج ہمیں خود بھی اپنی جو نا اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم بھی بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں کھاتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان قسموں کو نہیں کھانا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی ضرورت ہے، کوئی اہم معاملہ ہے تو اپنی بات کو جو نا ثابت کرنے کے لیے اگر ہم سچے ہیں تو ہم قسم کھا سکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے، ضرورت کے وقت کھانی ہے، بلا وجہ نہیں کھانی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے اور ہمیشہ سچی قسم کھانی ہے، تو یہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اور جو بلا وجہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے، ضرورت کے بغیر قسمیں کھاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہے اور وہ انتہائی ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ مومنون کے اندر، قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً بے شک مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اچھے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ مومن ہیں ایمان والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے، جس کے اندر نفاق ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس کے پاس کوئی نماز کا اہتمام، کوئی نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بین الرجل و بین الشرک و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان جو ایمان والا ہے، مومن ہے، اور کفر اور شرک کے درمیان، آدمی کے، مومن کے کفر اور شرک کے درمیان اور ایمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ اپنی نمازوں میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، یا تو وہ نماز ادا نہیں کرتا، اکیلے میں تنہائی میں کبھی نماز ادا نہیں کرے گا منافق، لوگوں کے ساتھ ہوگا تب بھی نماز جو ہے نا بہت مشکل سے ادا کرے گا، اس میں سستی کرے گا، دیر سے آئے گا، جلدی جلدی نماز ادا کرے گا، نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ تو نمازوں میں سستی کرنا، دیر سے آنا، اللہ کا ذکر نہیں کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ جو منافق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ خود دھوکہ دہی کا شکار ہیں۔ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ، کوئی ان کے اندر عبادت کا ذوق و شوق نہیں ہے، بہت ہی بے دلی کے ساتھ، بہت ہی کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، اور دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے، کوئی ان کے اندر نماز کا شوق نہیں ہے، نیت ان کی خالص نہیں ہے، اعمال ان کے خالص نہیں ہیں، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا انتہائی کم ذکر کرتے ہیں، بہت ہی مجبوری کی حالت میں نہایت معمولی سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں منافقین کی کتنی صفات کا بیان ہوا کہ نماز کے اندر آتے ہیں سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اول تو آتے ہی نہیں ہیں، اگر مجبوری ہو تو انتہائی سستی اور غفلت کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، پھر دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور تیسری صفت کیا بیان ہوئی کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی کم، بہت ہی کم۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ یہ منافق بہت کاہلی اور بہت ہی سستی غفلت کے ساتھ ہی نماز کو آتے ہیں، ورنہ آتے ہی نہیں، ان کا دل ہی نہیں چاہتا نماز کے لیے آنے کے لیے، اور دل کے نہ چاہتے ہوئے ہی بہت زیادہ کم لوگوں کو دکھلانے کے لیے بس اپنی فیس سیونگ کے لیے معمولی سا صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مگر وہ خرچ نہیں کرنا ہوتا جیسے۔ تو کیا صفت بیان ہوئی کہ نمازوں میں سستی، غفلت اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، صدقہ خیرات نہیں کرتے، یہ منافق ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے بیٹھا رہتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اور سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو جلدی جلدی کھڑے ہوتا ہے، دو چار ٹھونگے مارتا ہے، اور نماز میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا مگر بہت ہی کم۔ اور ایک روایت میں ابو داؤد کی یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ وہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زرد ہو جاتا ہے۔ تو آج دیکھیں ہمارے اندر بھی کہیں یہ صفات تو نہیں پائی جاتی، اور ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر مساجد کے اندر، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نمازیں ہوتی ہی آخر وقت میں ہیں، فجر دیر سے ہوتی ہے، عصر دیر سے ہوتی ہے، عصر کا اصل وقت شروع ہو گیا،
اذان ہی نہیں ہو رہی. اذان ہوتی ہے جب کافی دیر گزر جاتی ہے، پھر جب وہ نماز ہوتی ہے، جماعت مکمل ہوتی ہے ان کی مساجد کے اندر، تو سورج غروب ہونے کا ٹائم قریب ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ خوفناک، بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے. نماز اول وقت میں ادا کرنی چاہیے. مردوں کو مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کرنی چاہیے، اور خواتین کو اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر لینی چاہیے جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے. اور نماز کے اندر سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے نماز ادا کی اور ان کی نماز کے اندر اعتدال نہیں تھا، سکون نہیں تھا. تو وہ جب نماز ادا کر کے آپ کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے اسے کہا اذهب فصلی فانک لم تصلی، کہ جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی دوبارہ جاتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، پھر آپ دوبارہ یہی کہتے ہیں. 3 مرتبہ آپ ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو. تیسری بار وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے بہتر نماز ادا کرنی نہیں آتی، آپ مجھے سکھائیں. تو آپ اس کو پھر بتاتے ہیں، نماز پڑھنی سکھاتے ہیں کہ نماز کے اندر تمہاری کیا غلطی ہے کہ تم اعتدال نہیں ہے، سکون نہیں ہے، جلدی جلدی نماز ادا کر رہے ہو. تو تم سکون سے، آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح نماز ادا کرو. یہ جلدی جلدی نماز ادا کرنا یہ نماز نہیں ہوتی، اور یہ نفاق کی علامت ہے. تو منافقین نمازوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، نماز با جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، مساجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے، اول وقت میں نماز ادا نہیں کرتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اور نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر انتہائی کم. اور اس کے برعکس ضد کیا ہوگی ایمان والوں کی، کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اول وقت میں ادا کرتے ہیں، مساجد میں پہلے پہنچتے ہیں، اور خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اچھی طرح ادا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ علامت ہے نفاق والوں کی، منافقین کی، کہ جو اللہ کا ذکر وہ کم کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہے. اور منافقین کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی کاہلی کی حالت میں، سستی کے ساتھ، اور لوگوں کو دکھلاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں. ایک حدیث شریف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اکثر ذکر اللہ فقط بریء من النفاق، جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، جس نے کثرت سے اللہ کو یاد کیا، وہ نفاق سے بری ہو گیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز کے اندر، نماز شروع ہوتی ہے اذان سے، اذان کے اذکار، اذان کے دوران، اذان کے بعد کے اذکار، پھر وضو کے اذکار، مسجد کی طرف جانے کے اذکار، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اذکار بعد الصلاۃ، سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار ہیں. تو نماز پوری ذکر کے ساتھ ہے. تو نمازوں کے تمام اذکار کا، پہلے کے، درمیان کے، شروع کے، آخر کے، بعد کے تمام اذکار کا جو ہے نا ہم اہتمام کریں. پھر صبح شام کے اذکار کریں، اور روزمرہ کی جتنی دعائیں ہیں، جتنے بھی ہیں، کھانا کھانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، کام کاج کرنے کی، ہر چیز کی دعائیں موجود ہیں. تو ان سب دعاؤں کو، ان سب ذکر اذکار کو یاد کریں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں. اور منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ کے اندر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا ہے، بے شک منافقین ہی فاسقین ہیں. تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر کہ منافق مرد اور عورتیں آپس میں یہ ایک ہی ہیں، اور ان کے جو ہے نا کام کیا ہیں، ان کے اندر برائیاں کیا ہیں کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتے بلکہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اور نیکی سے روکتے ہیں، نیکی کرنے سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ نفلی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا بیماری ہے ان کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا.
تو نتیجتاً اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ منافق کی اصل میں فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ کے اندر، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ ان کے اوپر شیطان غالب آ گیا ہے، سو انہیں اللہ کے ذکر سے بلا دیا، یہ شیطان کا لشکر ہیں، خبردار کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان کا لشکر ہی خسارہ پانے والا ہے۔ تو یہ منافقین کی صفات ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر کہ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے عبادتیں کرتے ہیں کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں، اکیلے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ تو دکھلاوے کی خاطر عبادت کرنا یعنی ریاکاری کرنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ الذین هم یراؤن، سورہ ماؤن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو ریاکار ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، تو یہ منافقین کی علامت ہے، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، نام و نمود شہرت کے لیے جو ہے نا وہ عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الریا، یقول اللہ تعالی یوم القیامہ اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں تم پہ خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے، کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھلانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، تم ریاکاری کرتے تھے دنیا میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، آج انہی کے پاس چلے جاؤ اور دیکھو وہ کوئی تمہیں بدلہ دے سکتے ہیں؟ میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم تو آج میرے پاس کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، تم ناکام ہو جاؤ۔ جن کو تم ریاکاری کے لیے دکھلاتے تھے ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں جو ہے نا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ ایسے منافقین کی اگلی صفت ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، حرف زنی کرتے ہیں، ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کو سخت جو ہے مالی تعاون کی شدید ضرورت تھی اور بے کس و سامانی تھی، بے سر و سامانی کا عالم تھا، جہاد کا انتہائی دور کا سفر تھا، مدینہ سے تبوک، موسم بھی نہایت ہی گرم تھا اور وسائل نہیں تھے، وسائل موجود نہیں تھے، نہ اسلحہ تھا، نہ سواریاں تھی، نہ کھانے پینے کی چیزیں تھی، نہ توشہ تھا۔ تو اس وقت اور اتنے بہت بڑے دشمن روم کے ساتھ غزوہ تبوک جو تھا وہ رومیوں کے ساتھ تھا، تو یہ بڑا سخت معرکہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کا اعلان کیا تو اس موقع کے اوپر صحابہ کرام نے بہت عظیم قربانیاں دیں اور بہت عظیم جو ہے وہ تعاون کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے، سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کئی سو اونٹ مال سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ اسی موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج اگر عثمان آج کے بعد کوئی اور مزید نیکی نہ کریں تب بھی ان کے لیے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ایسے وقت میں بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو بہت ہی نادار تھے، یعنی بہت ہی غریب تھے، فقر و فاقہ کا شکار تھے، ان کے پاس دینے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو چند صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس وقت مزدوری کی، محنت مزدوری کی، اور جو مزدوری ملی وہ لے کر آگے جہاد کی تیاری کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس لائے، اور معمولی سی مقدار تھی، معمولی سی مقدار۔ جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ابو عقیل، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جہاد کی تیاری کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، انہوں نے مزدوری کی، اس مزدوری کے پیسوں سے انہیں کیا ملا؟ آدھا سا کھجور، یعنی تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور وہی کھجوریں لے کے آ گئے۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا سامان لے کے آ گئے۔ تو جب ابو عقیل کی معمولی سی جو ہے نا وہ کھجوریں آئی کم مقدار میں، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بہت سارا مال آیا، تو منافقین جو ہے وہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ اس کو دیکھو یہ کھجوریں لے کے آ رہا ہے، مطلب اس کے کھجوروں سے جو ہے نا یہ جہاد ہوگا، اس کے کھجوروں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ مذاق اڑانے لگے ان کی غربت کا۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو بہت سارا مال لائے تھے، کہنے لگے یہ تو جو ہے نا لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو ہے نا صدقہ کر رہا ہے، تو صحابہ کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے نا یہ آیت نازل فرمائی
کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ منافق لوگ یہ دل کھول کے خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے مسلمانوں پہ تانا زنی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ اور میسر نہیں ملا، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو یہ ہر وقت جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، قرآن و سنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ ان کی صفات ہیں اور مسلمانوں کو ان صفات سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یہ نیکیوں سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ جو آیت پہلے پڑھی گئی کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، کہ تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، کیوں؟ یہ کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، بے شک یہی لوگ گنہگار ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ چاہتے ہیں منافقین کے مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، بے غلطی پھیلے، تو یہ ایسے ماحول کو پروان چڑھاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طریقے سے ماحول پھیلاتے ہیں، ماحول بناتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ بے حیائی اور جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا عام ہو جائیں، پھیل جائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ طاہرہ، ان کے اوپر الزام لگایا، ان کے اوپر واقعہ افک مشہور ہے، فی الحال اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو یہ الزام لگانے والے کون تھے؟ یہ منافقین تھے۔ اللہ پاک نے ان کی پاک دامنی کے لیے سورہ نور کے اندر آیات نازل فرمائی، واقعہ افک مشہور ہے، سب جانتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا، تو بہرحال جب سورہ نور کے اوپر ہم آئیں گے تب اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ تو منافقوں نے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ ہیں، سیدہ کے اوپر الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے الزام کو، ان کی سازشوں کو، ان کے مکر و فریب کو واضح کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ منافقوں کے کام ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور گانے گانا، فلمیں، ڈرامے، اس طرح کا جتنی بھی یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں، اور یہ تمام یہ منافقین کی ہی صفات میں سے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حب الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت العشب فی الماء، کہ گانے سے، یہ جو میوزک ہے، یہ میوزک، یہ گانے، اس گانوں سے محبت، میوزک سے محبت دلوں میں ایسے نفاق اگاتی ہے جیسے گھاس پانی میں اگتا ہے، کہیں بارشیں ہوتی ہیں تو گھاس اگ جاتا ہے پانی میں، اسی طریقے سے جو لوگ گانے سنتے ہیں، میوزک وغیرہ اور جو ڈرامے، فلمیں، ان کے اندر نفاق کی بیماری ان کے دلوں میں اگ جاتی ہے، اور ان کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی آ جاتی ہے، بے حیائی اور بے غیرتی آ جاتی ہے، تو یہ نفاق کی علامتیں ہیں ساری۔ اور مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، سب کے سامنے میں بھی اور تنہائی میں بھی، خلوت ہو یا جلوت، اس کے پاس تقویٰ موجود ہوتا ہے۔ اور جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو بے خوف ہو جاتے ہیں کہ اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا، کیوں؟ اللہ کا ڈر تو انہیں ہے ہی نہیں، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگ بھی نہیں ہے، تنہائی ہے، پھر وہ بے خوف ہو کے گناہ کرتے ہیں، بے خوف ہو کے گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب، یہ ان کی علامتیں ہیں منافقین کی، کہ یہ لوگ تنہائی میں جو ہے نا زیادہ گناہ کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری ان کی جو ہے نا یہ صفات ہیں، ان کا تذکرہ ہوا، کچھ صفات تو رہ گئی ہیں، تو میں انشاءاللہ اب جو ہے نا صرف ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں کیا کیا صفات ہیں، تاکہ جو ہے نا بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے، کیونکہ آج ہم نے اس موضوع کو کور کرنا ہے۔ اگلی ان کی صفت ہے، اب میں ان کے دلائل نہیں بیان کروں گا، انشاءاللہ صرف تذکرہ کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ منافقین کی اگلی علامت ہے حکمران کے سامنے ان کی تعریف کرنا اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرنا، ان کی برائیاں کرنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ جب حکمرانوں کے سامنے ہوں گے تو ان کی تعریفیں کریں گے، جب ان کے پیٹھ پیچھے ہوں گے تو ان کی برائیاں کریں گے، ان کے عیب بیان کریں گے۔
ان کی اگلی علامت ہے کہ کنجوسی کرنا. یہ کنجوس ہوتے ہیں, نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, نہ اپنے ضروریات پہ اہل و عیال جس کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, اپنے اہل و عیال ہیں, اپنے متعلقین جو ہیں ان کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. تو یہ کنجوس ہوتے ہیں, نہ اپنے آپ پہ نہ اپنے اہل و عیال پہ ضرورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کی ایک اور علامت حدیث شریف کے اندر بیان ہوئی ہے کہ منافق زمزم کا پانی پیٹ بھر کے سیراب ہو کے دل کھول کے نہیں پیتے. دیکھیں ان کے نفاق کی کیسی علامت ہے یہ, کہ مومن کے دل میں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے زمزم مل جائے, ہم زمزم کا پانی پئیں. مومن تو تڑپتا ہے زمزم پینے کے لیے, حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں زمزم ہی پیتا رہتا ہے. کوئی حج عمرے سے آتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کچھ زمزم پلا دو ہمیں. تو مومن کے دل کے اندر ایک کسک ہوتی ہے, طرف ہوتی ہے, ایک شوق ہوتا ہے کہ میں زمزم کا پانی پیوں. اور منافق اس کو کوئی شوق نہیں ہوتا زمزم کے پانی پینے کا, وہ شکم سیر ہو کے پانی زمزم کا نہیں پیتا. ان کی اگلی علامت ہے کہ یہ بزدلی پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر, ایسی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو بھی بزدل, خود تو ہیں بزدل, لوگوں کے اندر بھی بزدلی کی فضا پیدا کرتے ہیں, اور اضطراب انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں, جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں. جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے, جنگ ہو رہی ہوتی ہے, نہ خود جنگ پہ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں, افواہیں پھیلاتے ہیں, جھوٹی افواہیں, اضطراب انگیز شر انگیزی پھیلاتے ہیں. یہ مسلمانوں پہ مصیبتوں کے آرزو مند رہتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں منافقوں کے, یہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ اگلی علامت یہ ہے کہ انتہائی چرب زبان ہوتے ہیں, زبان کے تیز ہوتے ہیں, متکبرانہ گفتگو کرتے ہیں, بنا کے بناوٹی جو ہے نا تکلف کے ساتھ باتیں کرنا اور تکبر کرنا, یہ سب منافقوں کی علامتیں ہیں. تکبر کرنا اور اس طریقے سے گفتگو کرنا تکلف کے ساتھ, یہ مومن کا کام نہیں ہے. مومن تو عاجزی اور تواضع کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کے آگے جھکنے والا. اور یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ چرب زبان ہوتے ہیں, تکبر کرنے والے, اور چبا چبا کے تکلف کے ساتھ بنا کے باتیں کرنے والے. ان کی اگلی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کے بجائے کافروں سے محبت کرتے ہیں, ان سے دوستی کا دم بلتے ہیں, ان سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں. اور مسلمانوں سے تو یہ لوگ نفرت رکھتے ہیں, کافروں کی مدد کرتے ہیں, مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے. اور اگلی صفت, اگلی علامت ان کی یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں. صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں, انہیں نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں, ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں, اور لوگوں کے بھی ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. ایسی جھوٹی احادیث بنا کے, جھوٹی باتیں پھیلا کے, یا کچھ احادیث جو جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف کرتے ہیں, ان کے دل خراب کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف. تو یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں, جو منافقین کی علامت ہے. اسی طرح یہ مصیبت کے وقت پریشانی آتی ہے تو مسلمانوں سے دور ہو جاتے ہیں, اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے. ان کی اگلی علامت یہ ہے کہ یہ دین کی سمجھ سے محروم ہوتے ہیں, دین کا علم حاصل نہیں کرتے, انہیں دین کا شریعت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, یہ جاہل ہوتے ہیں دین کے اعتبار سے. اور پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور جاسوسی کرتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں. یہ اپنے ظاہر کا تو خود اہتمام کرتے ہیں لیکن باطن سے لاپرواہی ہے, یعنی اپنا تزکیہ نہیں کرتے, باطن کی اپنی اصلاح نہیں کرتے, اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے, بس ظاہر کی اپنی پرواہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, ہم نیک ہیں, لیکن سب دکھلاوا ہوتا ہے. جو کام نہیں کیا اس پہ بھی اپنی تعریف جو ہے نا وہ کروانا چاہتے ہیں. تو اپنے ظاہر کا خوب اہتمام کرتے ہیں, سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں لوگوں کے سامنے, اور باطن سے لاپرواہی برتتے ہیں. باطن کے اندر یہ انتہائی جو ہے نا وہ خراب فطرت کے اور خبیث ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو جٹلاتے ہیں اور شریعت کی باتوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کرانے کے لیے غیر اللہ کے پاس جائیں, طاغوت کے پاس جائیں. اللہ نبی علیہ السلام کے فیصلے یہ ان کو قبول نہیں ہوتے ہیں, یہ قبول نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ایسے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں جو لایانی ہوتے ہیں, جس کے اندر وقت کا ضیاع ہو, دین کا ضیاع ہو, دین کا نقصان ہو اور وقت کا نقصان ہو. آج دیکھیں یہ صفت کتنی زیادہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ہم لایانی کے اندر, فضول لغویات کے اندر مبتلا رہتے ہیں. یہ مومن کا کام نہیں ہے, یہ منافقوں کا کام ہے. یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ لایانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں, ہمیشہ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں, وقت کو ضائع کرتے ہیں, اپنے دین کو ضائع کرتے ہیں. اور مومن تو ہمیشہ ایک اچھے کام کرتا ہے جو اس کو دنیا کے حساب سے بھی یا دین کے حساب سے فائدہ پہنچائے, یا عبادت میں مصروف رہتا ہے یا دنیا کے معروف کے کام کاج میں. تو وہ ہمیشہ مومن ایسے کام کرتا ہے جو معروف ہوتے ہیں, نیکی کے کام, اچھے کام. اپنے وقت کی, اپنے اوقات کی مومن حفاظت کرتا ہے.
اور منافق کیا کرتا ہے؟ اپنے دین کو بھی ضائع کرتا ہے، اپنے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے، اور جہاد کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، جہاد سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ تو یہ مومنوں کی صفات تھی، مومنوں کا کردار تھا، اور یہ ایسی برائیاں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں جو منافقوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میں نے لفظ غلط بول دیا کہ یہ مومنوں کے کام نہیں، یہ منافقین کے کام ہے۔ یہ منافقین کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ ساری علامتیں ہیں جو نفاق کی علامتیں ہیں، یہ منافقوں کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارا یہ الحمدللہ موضوع مکمل ہوا، اور یہ موضوع آج ہمارا کیا تھا کہ وہ نشانیاں، وہ علامتیں جو منافقین کے اندر ہیں، صفاتی منافق یا عملی منافق، ٹھیک، ایک ہے اعتقادی منافق، ایک ہے صفاتی یا عملی منافق۔ تو الحمدللہ ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں، لیکن جو صفات علامتیں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو سمجھیں اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے بارے میں متنبہ رہیں کہ کہیں یہ علامتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ تو ہم ان چیزوں کے لیے فکر مند رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں، اور ان علامتوں کے برعکس جو چیزیں ہیں وہ ساری ایمان کی چیزیں ہیں۔ تو ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، نیکیاں ہیں، یعنی ان کو اختیار کریں اور ان منافقوں کی علامتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔